بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. جی باب فصل الجہاد قول اللہ تو یہ آگیا وقول اللہ تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إلى قوله وبشر المؤمنين ذلك هو الفوز العظيم إلى قوله وبشر المؤمنين إلى قوله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس الحدود الطاعة. اب یہاں سے کیا وہ کر رہے ہیں؟ اب آپ ایک سوال وہ کر سکتے ہیں کہ جناب علی جو صاحب جلالین جو ہیں وہ کتاب الجہاد بھی قائم کر رہے ہیں اور اسی کے اندر کتاب المغازی بھی آئے گا. اب شور تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے صاحب ہدایت جو ہیں نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے کتاب المغازی کا بھی چیک کیا ہے، کتاب المغازی بھی ہے اور کتاب الجہاد بھی ہے. کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے جہاد اور مغازی اچھا جی. تو وہ انہوں نے کیوں یہ کیا آخر؟ تو یاد رکھنا کتاب المغازی جو انہوں نے باب قائم کیا ہے اس میں جو ہے وہ واقعات بیان کرنا ہے، کیا کیا غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے تھے. اور کتاب الجہاد جو ہوتی ہے اس میں کیا ہے، جہاد کے فضائل، احکام وغیرہ، ٹھیک ہے نا، کیسے وہ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اس میں سے آ گیا. اب دیکھتے ہیں اس کو ترجمہ جو پیچھے ہوا تھا اس میں تو آپ کر لیں گے، قرآن مجید کا ہی ہوا، آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے سارا. اس کو دیکھیے جی، حدیث نمبر 2782 کو وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن الإيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. تو اب جو ہے نا یہ دیکھیے ذرا، کہتے ہیں کہ جی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، تو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر
کہا کہ والدین سے نیکی کے ساتھ پیش آنا. پھر میں نے کہا پھر الجہاد فی سبیل اللہ. فسکت تو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خاموش ہو گیا. تو اگر میں زیادہ اس سے پوچھا تو اس نے مجھے اور بھی اس کے بعد بھی چیزیں بتاتے رہتے کہ جی یہ جو ہے نا ساری چیزیں جتنی بھی ہوتی بتا دینی تھی. وہ بھی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طاووس عن واسع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ پڑھ چکے ہو کہ جی جہاد جو ہے مطلب ہجرت کیا ہوگی، اب ختم ہو گئی ہے، لیکن کیا ہوگا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، لیکن جہاد ہوگی. اور جب تمہیں ٹھیک ہے نا، جب تمہیں کہا جائے کہ نکلو تو پھر نکلو. استنفرتم فانفروا، یعنی تمہیں کہا جائے امیر کی طرف سے حکم دیا جائے کہ نکلو بھائی جہاد کے لیے، تو پھر اللہ کے راستے میں نکلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي امرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها انها قال يا رسول الله نرل الجهاد. اچھا جی، یہ نرل جہاد افضل دونوں ہو سکتے ہیں اس میں سے کہ نرل جہاد افضل العمل افلا نجاہد قال لا. اچھا جی ٹھیک ہے نا. تو اس نے فرمایا کہ جی اس میں سے تو اس نے فرمایا کہ جناب کہ ٹھیک ہے نا، یہ لیکن افضل الجہاد حج مبرور، ٹھیک ہے، حج مبرور. تو فرمایا کہ جی صحابہ نے عرض کیا کہ جی اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم افضل جہاد کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم ٹھیک ہے نا لکننا، بلکہ یہ لکننا ہے، قال لکننا افضل جہاد حج مبرور. تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کو افضل سمجھتے ہیں تو کیا ہم جہاد نہ کریں. عورتوں نے کہا نا، اس نے فرمایا لکننا، تمہارے لیے جو ہے نا افضل جہاد کے حج مبرور ہے، یعنی تمہارے لیے تم حج کرو، یہی تمہارا کیا ہوتا ہے جہاد ہوگا. عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے لکننا، تمہارے لیے جو ہے وہ کیا ہے حج مبرور ہی جو ہے، جو حج قبول ہو جائے یہ سب سے افضل جہاد ہے. وہ بھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جهاز قال اخبرني ابو حسين ان زكوان حدثه ان ابا هريره حدثه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. تو کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر. قال لا اجد، میں نہیں پا. قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر. قال ومن يستطيع. قال ابو هريره ان فرس المجاهد تو لیستن فی طوله فیکتب له حسنات. اچھا جی، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اجد، اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں پایا، یعنی مجھے ایسا کوئی معلوم جہاد کے برابر ہو. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے میں استطاعت ہے کہ جب مجاہد نکلے جہاد کے لیے تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور کھڑے رہو، بالکل بھی آرام نہ رکھو، روزہ رکھتے رہو اور افطار نہ کرو جب تک کہ وہ جہاد میں رہے، تم اس وقت نماز اور روزہ رکھتے رہو. تو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کون کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مجاہد کیا ہے، گویا کہ وہ مستقل نماز میں ہے، مستقل روزے میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ جی اچھا جی. تو اس میں سے پھر جو ہے نا ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہاں تک کہ اس کا کیا ہوتا ہے، قال ہوتا ہے ان فرس المجاہد لیستن
فی تیولی فیکتب لہ حسنات. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان فصل مجاہد ہے، ٹھیک ہے نا، یستن فی تیولی فیکتب لہ حسنات، کہ گھوڑے کی جو ہے نا اس میں سے، کہ اب آگے جی، ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے، ایک منٹ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، تم اگر داخل ہو جو مسجد کے اندر اور تم جو ہے وہ سارا ٹائم نماز میں رہو اور روزے میں رہو، اور ایک آدمی کیا ہو جائے، جہاد میں چلا جائے، تب بھی کیا ہے، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ اچھا جی، پھر حضرت ابو ہریرہ آگے کہہ رہے ہیں کہ تو اس میں سے یہاں تک کہ ان فرس المجاہد لیستن فی تیولی فیکتب لہ حسنات، کہ مجاہد کا گھوڑا جو ہوتا ہے، اب لیستن فی تیولی، کہ جب وہ چرتا بھی ہے نا، گھوڑے کو رسی باندھ دی جاتی ہے نا، رسی باندھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس رسی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی، تو تب بھی کیا ہوتا ہے، اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیستن فی تیولی، کہ جو ہے فیکتب لہ حسنات، کہ جب مجاہد کا گھوڑا چل بھی رہا ہوتا ہے اس وقت بھی کیا ہوگا، چل رہا ہوگا اس میں سے رسی میں بندھا ہوا، اور تو اس پر اس کو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تیول کا لینا دیکھیں انہوں نے نیچے دیا بھی ہوا ہے اس میں سے کہ جی یہ تیولی بکسر الطاء وفتح الواو الحب الذی یطول الدابۃ فترع فیہ، ٹھیک ہے نا، کہ چرنے کے لیے جو رسی اس کو باندھی جاتی ہے، بڑی رسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو تو اس لیے اس میں سے آگے آگے دیکھیے جی، اگلا وہ دیکھیے. اب آگے جی، باب افضل الناس مومن مجاہد بنفسی و مالی فی سبیل اللہ. یہ باب افضل الناس مومن مجاہد بنفسی فی سبیل اللہ، وقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم الی قولی ذلک الفوز العظیم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، کہ تم جو ہے نا، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دیں، ٹھیک ہے نا، جو تمہیں بچا لے گی درناک عذاب سے، کہ تم اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور اس میں سے آتا ہے نا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز یہ آیا ذالک الفوز کے ساتھ جو ہے نا وہ پورا یہاں تک آتا ہے. اسی کے اوپر ہی وہ بھی قال حدثنا ابو الجمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال حدثني عطاء بن يزيد ان ابا سعید حدثه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل قال رسول اللہ وسلم مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسه، سب سے افضل مومن کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، ٹھیک ہے نا، اپنے نفس اور جان مال کے ساتھ. قال ثم من قال مومن فی شعب من الشهاب یتقی اللہ ویدع الناس من شر. اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو ذرا، تو فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کچھ کو، فرمایا کہ جس نے پہاڑ کی کسی گھاٹی میں قیام اختیار کر لیا، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّ، اور لوگوں کو شر سے
محفوظ رہنے کے لیے ان لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے سے سب سے قطع تعلقی کر لی، یعنی وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، ٹھیک ہے نا، کہ جی لوگوں اس میں سے تو، اور یہ جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے، بچاتا ہے کہ جی میں کیا کروں اس میں سے۔ بعض کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ افضل ہیں، اچھا علماء افضل ہیں جو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس میں اشارہ بھی پایا جا رہا ہے کہ دیکھو خلوت جو ہے نا یہ افضل ہے لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس سے ملنے کے اندر سے خلوت جو ہے وہ افضل ہے، وہ ایک آدمی کیا کر لیتا ہے لوگوں سے بچنے کی خاطر۔ تو خیر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا پیچھے بھی جو یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ جی کیا جہاد جو ہے نا سب سے اس میں سے، یاد رکھو یہ وقت کی بات ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، کسی موقع کے اوپر جہاد کی فضیلت ہے، کسی جگہ کے اوپر کیا ہے جو ہے نا وہ تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ آپ ادھر کیوں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، آپ جا کے جو ہے جائیں، جا کے کسی جگہ کے اوپر سب سے افضل چیز جو ہے، تو یہ جس وقت امت کو جس چیز کی فوری ضرورت ہوگی وہی کیا ہوگی، وہ سب سے افضل چیز وہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے علاوہ ہر بندے کے اعتبار سے بھی وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہر بندے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک لائن کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کچھ کوئی کس جگہ پہ چلتے ہیں، کوئی کس جگہ پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے بس باقی کہ کسی کام کا انکار نہ کرو، کسی بھی کام کا انکار نہ کرو، کہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل بڑا ایک عمومی وہ بن گیا، اپنے کام کو کہتے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا افضل ہے، باقی جتنے بھی کام ہیں نا وہ سارے کے سارے کیا اس سے کم ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا، جو تحریک والا ہوگا نا وہ اپنے کام کو سب سے افضل بتائے گا، باقی کاموں کی تنقیص کرے گا، تبلیغ والوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ اصل کام ہی تبلیغ ہے، باقی تو سارے کام ہی پیچھے ہیں، جہاد والوں سے کہیں گے وہ کہیں گے صرف جہاد ہی اصل ہے، باقی جو ہے نا سارے کام پیچھے ہیں، ختم نبوت والوں سے کہیں گے وہ کہیں گے کہ اصل کام تو ہم کرتے ہیں، باقی جو ہے نا سارے کام تو ویسے پیچھے ہیں، علماء سے کہیں گے وہ کہیں گے کہ جی ہمارا ہی کام ہے، باقی تو کام جو ہے نا ویسے ہی وہ تو سر کچھ ہوا ہے، تصوف والوں سے صوفیوں سے کہیں گے وہ کہیں گے جی اصل تو یہ کیا ہے اپنے باطن کی اصلاح ہے، باقی جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ سارے کے سارے کیا رہ جاتے ہیں، وہ بات کی باتیں ہیں، ہر بندے نے نا اپنی ایک وہ بنائی ہوئی ہے، ہر بندے نے، یہ بات یاد رکھ لو، ٹھیک ہے نا، پھر ہر بندے نے جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ جذباتیت کا بھی ایک معاملہ بھی آ جاتا ہے، مطلب اور پھر آپس میں بھی کیا ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر بھی آپس میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے اگر کام ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں، ختم نبوت کی اب دیکھیں کتنی جماعتیں ہیں، وہ ایک کہے گا ہمارے ساتھ، دوسرا کہے گا ہمارے ساتھ، پھر جو ہے نا جہاد کی اپنی وہ ہیں، وہ کہے گا ایک ہمارے ساتھ بھی، اب تبلیغ کے اندر بھی دو حصے بن چکے ہیں، تبلیغ کے اندر بھی مولانا سعد صاحب اور جو ہیں شورا والے، پھر جو ہیں وہ علماء کے اندر بھی، اور صوفیہ کے اندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل جو ہے، یہ پیروں نے اپنے وہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں بندے آگے آگے، جو ٹاؤٹس میں کہتا ہوں ان کو، ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پکڑ کے لاتے ہیں ہمارے پیر سے تم نے کیا کرنی ہے، بیعت کرنی ہے، جا کے ہمارے پیر سے بیعت کرنی ہے، کسی اور سے بھی بیعت ہوگا وہ کہے گا نہ 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 نہ، ادھر آنا ہے ادھر، کیونکہ کیا کرنی ہے اپنی جماعت پڑھانی ہے نا، بڑھانی ہے، پھر لوگوں کو وہ بھی بتانا ہوتا ہے نا کہ اتنے ہزار مریدین ہو گئے ہیں، اتنے لاکھ مریدین ہو چکے ہیں، اتنا فلاں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، کام کے 10 بھی نہ ہو لیکن کیا کرنے ہیں جو ہے نا وہ کیا کرنی ہے، جماعت دکھانی چاہیے کہ جناب ہم تو اس کے کہتے ہیں نا میدان کے وہ ہیں سوار ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ جی کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ دین کیا کس چیز کا نام ہے،
دین اس چیز کا نام ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی جگہ پہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس کی کیا کرو، آپ اس کے لیے دعا کرو، آپ اس کے لیے صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، آپ اپنا دل کیا رکھیں ان کے لیے، وسیع رکھیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، سب کے لیے یا اللہ جو کام، دیکھو آج کل ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، آپ کہو کہ جناب ایک ہی بندہ سارے کام کر رہا ہو، نہیں کر سکتا، ایک ہی بندہ سب لوگوں کی اصلاح کر رہا ہو، یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ ہی کیا ہو ہمارا ہی نام ہو، یہ نہیں ہو سکتا، تو کھلا ایک اپنا دل وسیع کیجئے، اس میں سے جو ہے نا تو یہ اس میں سے آ گیا، اس لیے آپ آگے دیکھیے جی، آپ کہتے ہیں وہ بھی قال حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، جو روزہ دار کی طرح ہیں، وہ اچھا جی، وتوکل، اچھا جی، وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلی بأن یتوفاہ ان یدخلہ الجنت او یرجعہ سالما مع اجر او غنیمت، تو یہ اب بتا دیا گیا کہ جناب علی کہ جی کہ اس کی مثال وہ آگئی، وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کی کیا لے لی ہے، ذمہ داری لے لی ہے، اچھا کہ بِأَن يَتَوَفَّاهُ، کہ اگر اسے وفات دے گا تو اس کی شہادت ہو جائے گا، اسے جنت میں لے جائے، داخل کرے گا، او یرجع، یا اس کو سلامت رکھ کے واپس لوٹائے گا، ما اجر او غنیمت، ثواب کے ساتھ یا مال غنیمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو واپس لے کر آئیں گے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وہ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ جو ہے نا بس آج اتنا ہی، اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی،